نعبد وإياك نستعين إياك نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کہ تمام صفات کارسازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے، اس لیے کہ وہ رب ہے، الرحمن الرحیم، اس لیے کہ وہ تمام نعمتیں دینے والا ہے، چھوٹی ہوں یا بڑی، اور اس لیے کہ قیامت کے دن روز جزا کے اختیارات اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ اب یہاں غیبت سے التفات ہے۔ جنہوں نے علم معانی پڑھا ہے تو یہ قرآن کریم میں التفات جو بلاغت کے ایک اہم ضابطہ ہے، جس میں کئی نکات ہوتے ہیں اور باقی نکات سمجھنا ہے تو کم از کم تجدد تو ہوتا ہے، تجدد لکل جدت لذہ کے قبیل سے۔ یہاں پر مفسرین حضرات نے نقطہ یہ بیان کیا کہ جب کمالات الوہیت بیان ہوئے تو اب ذوق بڑھا تخاطب کا۔ کسی دنیا میں بھی کسی ہستی کے آپ کمالات جب جانتے ہیں تو اس سے بات کرنے کا شوق ہوتا ہے اور اس سے خطاب کرنے کا ذوق ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالی کی صفات الوہیت بیان ہوئی تو اب موحد کو ذوق اور شوق ہوا ہوگا اللہ تعالی سے بات اور خطاب کرنے کا۔ تو اس لیے یہاں ایاک نعبد غیبت سے خطاب کی طرف التفات ہے۔ یہ وہی سمجھیں گے جنہوں نے علم معانی سمجھی ہے۔ دوسرا، یہ آیت اس کو کہا گیا سر الفاتحہ، سر الفاتحہ یعنی فاتحہ کا محور، مرکزی نقطہ اور مقصودی نقطہ فاتحہ کا۔ اور ربط بالکل واضح ہے کہ ما قبل سے صفات الوہیت کا اختصاص جب ثابت ہوا تو اب عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے جو الہ ہے۔
تو ایاکا نعبد، اس سے پہلے الوہیت، توحید فی الالوہیت کا اس بات تھا. تو جب الہ صرف اللہ ہے اور صفات الوہیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، تو عبادت بھی صرف اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے. اس لیے یہاں پر فرمایا ایاکا نعبد. تیسری بات یہ ہے کہ جہاں حصر ہے، اصل جملہ فعلیہ کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل اور پھر مفعول. آپ نے نحو کی کتب میں پڑھا ہے، جن کو پتہ ہے، کئی تو بیچارے دورہ حدیث تک پہنچ کے بھی پتہ نہیں چلتا جملہ اسمیہ کون سا ہے اور جملہ فعلیہ. تو اگر نہیں کسی کو پتہ تو پریشان نہ ہو. جملے دو قسم پہ ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو جملہ فعلیہ کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے فعل جس کو آپ مسند بولتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فاعل مسند الیہ، اور پھر ہوتا ہے مفعول. یہاں پر ایاکا مفعول پہلے ہے، حالانکہ پہلے کیا آنا چاہیے تھا؟ فاعل. اور جہاں ایاکا مفعول مقدم ہے، ترتیب بدل گئی، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ تقدیم ما حقہ التاخیر. یعنی جس چیز کا حق بعد میں تھا اس کو پہلے کر دیا گیا. کیوں کر دیا گیا؟ یفید الحصر والاختصاص. یہاں حصر اور اختصاص والا معنی ہوگا. تو عبارت تو تھی نعبدک، نعبدک، تو ضمیر کو منفصل سے بدلا، اور ایاکا نعبد مفعول کو مقدم کیوں کیا؟ حصر والا معنی. اور حصر والے معنی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نفی اور اثبات. نفی اور اثبات. اور اردو میں ہی والا معنی ہوتا ہے، ہی. تو اب معنی کیا ہوگا؟ تیری ہی عبادت کرتی ہے، تیری ہی. تو ہی کا مطلب کیا ہے؟ ہی کا مطلب ہے اور کسی کی نہیں، اور کسی کی نہیں. ہی حضرت شیخ القرآن یہ ہی سمجھاتے تھے کہ بیوی نے، خامد نے بیوی سے پوچھا تو کس کی بیوی ہے؟ تو آگے سے وہ کیا جواب دے گی؟ تیری بھی یا تیری ہی؟ اور اگر جواب آیا تیری بھی، تیری ہی جواب آنا چاہیے. ہاں، ہی اور بھی کا بہت سارا فرق ہے. تیری ہی، تیری بھی نہیں. کوئی کسی سے پوچھے تیرا باپ کون ہے، تو آگے سے کیا؟ فلاں بھی یا فلاں ہی؟ ادھر بھی خیال رکھنا ہے، فلاں ہی آئے گا، فلاں بھی نہیں. تو ہی اور بھی کا بڑا فرق ہے. یہاں پر بھی ایسے ہے کہ ایاکا نعبد،
کا معنی کیا کریں گے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے۔ تو مطلب نعبدک ولا نعبد غیرک، نعبدک حسر والا معنی نکلے گا، نعبدک ولا نعبد غیرک، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اب اسی پر علامہ زمخشری بزرگ جو ہے یہ تھوڑے سے بیمار ہیں، لیکن علم عربیت کے امام ہیں، علم عربیت کے امام ہیں۔ تو جہاں حوالہ فن کے لحاظ سے کہ عربیت کے مسلم امام ہیں، کشاف تفسیر ہے زمخشری کی، عام طور پہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ما فہم القرآن الا الاعرجان، لیکن یہ گپ ہے، ما فہم القرآن، قرآن نہیں سمجھا مگر دو لنگڑوں نے، اور ان میں ایک یہ بھی ہے زمخشری صاحب۔ تو قرآن تو کوئی نہیں سمجھا زمخشری، بالکل گپ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کلام عربیت تو لسان عربی کا ماہر تھا، تو اس لحاظ سے مفسرین اس کے اقوال لاتی ہیں۔ اگر یہ قرآن سمجھتا تو بدعتی نہ ہوتا، معتزلی ہے، بدعتی نہ ہوتا، تو قرآن نہیں سمجھا، علم عربیت کا امام ہے۔ تو جہاں مفسرین نے اس کی بہت زیادہ عبارتیں نقل کی، کئی کالا کہہ دیتے ہیں اور کئی کالا حذف کر کے، پوری عبارتیں زمخشری کی تفسیروں میں پھر رہی ہیں۔ اور علم عربیت پر، کشاف پر علامہ طیبی کا حاشیہ ہے، ایک کشاف بغیر حاشیہ کی شاید، اور ایک کشاف پر طیبی کا حاشیہ ہے، اور علامہ طیبی نے اور جگہ جگہ پہ اس نے نشاندہی کی۔ تو جہاں پر زمخشری کی عبارت جو ہے یہ کس حیثیت سے ہے کہ یہ فن کے امام ہیں، اور عربیت کے لحاظ سے تقدیم المفعول لقصد الاختصاص، مفعول کو مقدم کیا اختصاص کے قصد کی وجہ سے، مقصود اختصاص سے۔ معنی کیا ہے؟ بل معنی نخصک بالعبادت و نخصک بطلب المعونت، عبادت کے ساتھ تجھے خاص کرتے ہیں اور مدد مانگنے کے ساتھ تجھے خاص کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ عبارت میں حصر ہے۔ دوسرا حوالہ ہے سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، ان کی تفسیر معروف ہے روح المعانی، جس میں فرماتے ہیں بَلِذَالِكَ قَالَ ابْنُ عباس معنی ہو لا نعبد غیرک، تو ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. یہ نفی اس بات دونوں معنی ہوگا، اور اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. یہی مضمون ہے نفی کا بھی اور اس بات کا بھی. تیسری عبارت ہے آپ کے پاس، یہ بزرگ ہیں ابن جریر. ابن جریر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول باسند نقل کرتے ہیں کہ جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، قل یا محمد ایاک نعبد ایاک نوحد. ایاک نوحد، یہ نوحد یعنی فی العبادہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بنخاف بنرجو یا ربنا. نخاف بنرجو یہ دو لفظ یاد رکھنے ہیں. تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تجھ ہی سے امیدیں رکھتے ہیں. تجھ ہی سے ڈرتے ہیں. یہ خوف اور رجا یہ بھی آئے گی اقسام عبادت میں. تو گویا جہاں عبادت کا معنی بھی بتایا اور دو بنیادی قسمیں بھی بتا دی کہ نخاف نرجو، یہ ایک عنوان پہ بحث ہوگی، وہاں پر اس عبارت کو یاد رکھنا. آگے لا غیرہ کا، تیرے سوا نہ ہم کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی سے امیدیں رکھتے ہیں. تو اس میں بھی کیا ہے؟ حسر والا معنی ہے. علامہ تفتزانی مختصر المعانی ہے، اس میں معنی کرتے ہیں معنی ہو. معنی یہ ہے کہ عبادت اور استعانت، عبارت صحیح کر لو، اس کا معنی یہ ہوگا نخصو کا بالعبادت والاستعانہ. یہ کمپیوٹری لکھائی ہے، نخصو کا بالعبادت والاستعانہ بے معنی نجعلو کا من بین الموجودات مخصوصاً بذالک لا نعبد ولا نستعین غیرک. مطلب کہ صرف عبادت اور استعانت صرف تجھے خاص کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں اور کسی سے استعانت بھی نہیں ہے. اب جہاں بات سمجھے، جو اصل سمجھنے والی بات ہے، یہاں پر بڑے حضرات نے سورہ فاتحہ پر کلام کیا اور اس آیت پہ بھی لمبا کلام کیا، لیکن جو اصل بنیاد ہے اس کو بنیاد نہیں بنایا. جو اصل نقطہ تھا اس کی تشریح کے بغیر نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے اور نہ ہی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے. دونوں چیزیں. اور وہ بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ لفظ عبادت کا معنی. اب ہوا یہ کہ اس کی تشریح نہیں کرتے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں. بھائی عبادت ہے کیا؟
اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. معبود کون ہے؟ معبود کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے بنائے ہیں معبود. تم کہتے ہو معبود کوئی نہیں، تو کون سا معیار ہے معبودیت کا، الوہیت کا، کہ معبود کوئی نہیں؟ تو اب جتنے کلمہ گو مشرک ہیں وہ بھی کہتے